بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد۔ آج میں ایک درویش صفت اور متبع سنت ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کا احوال بیان کر رہا ہوں، ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ کراچی میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر امجد صاحب، جن کا مدرسہ بھی تھا بڑا، مدرسہ عائشہ صدیقہ کے نام سے، اور مدرسہ عبداللہ بن عباس، دو مدرسے تھے ان کے، بلکہ اب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب جو تھے درویش صفت بزرگ تھے اور اتباع سنت پہ انتہائی حریص تھے ماشاءاللہ، یعنی ہر عمل میں سنت کے موافق عمل کرنے میں، یہاں تک کہ جو سنن عادیہ ہیں، کیسے یعنی جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی استعمال فرماتے تھے، تو یہ ڈاکٹر صاحب بھی چٹائی استعمال فرماتے تھے۔ تو میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا مدرسہ عبداللہ بن عباس میں، تو انہوں نے اپنے آفس میں استقبال کیا۔ تو آفس جو تھا ان کا، اس میں کیا تھا، چٹائی بچھی ہوئی تھی اور ایک طرف مٹکا رکھا ہوا تھا پانی کا، اور ہر چیز میں یعنی انہوں نے کوشش یہی کی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں استعمال فرماتے تھے وہی چیزیں اس جدید دور میں بھی استعمال کریں۔ تو انہوں نے ہمیں اس مٹکے سے پانی پلایا اور چٹائی پر ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بہت گفتگو کی اور مجھے پھر اپنے مدرسے کا دورہ کرایا، مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ کرایا، مختلف کلاسز دکھائیں، اور کیونکہ عربی میڈیم تھا تو وہاں کے اساتذہ اور طلبہ سے عربی میں کافی دیر گفتگو رہی، کیونکہ وہ عربی میڈیم مدرسہ تھا، بلکہ اب بھی ہے۔ تو خیر، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس جب ہم واپس آفس میں آ کے بیٹھے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو ایک غذائی چارٹ بنا کے دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا وزن کافی زیادہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا وزن واقعی زیادہ تھا۔ اب تو الحمدللہ میں کافی اسمارٹ ہو گیا، اور اس اسمارٹنیس کا راز بھی میں بعد میں بتاؤں گا۔ خیر، وہ ڈاکٹر صاحب نے غذائی چارٹ بنانے کے لیے کہا، میں نے کہا بنا دیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ناشتے کا چارٹ بنایا، کہنے لگے ناشتے میں آپ کو دو سلائس، ڈبل روٹی کے 2 سلائس، ایک ابلا ہوا انڈا اور 1 گلاس دودھ، اس میں آدھا پانی ہونا چاہیے، آدھا پانی آدھا حلیب، یعنی آدھا دودھ اور آدھا پانی مکس 1 گلاس۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ناشتے سے پہلے لینا ہے یا ناشتے کے بعد لینا ہے؟ تو خیر بہت ہنسے، فرمانے لگے کہ نہیں یہی لینا ہے صرف۔ اب میں خاموش ہو گیا ادباً، اور پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا کہ حضرت مجھے صرف زندہ نہیں رہنا، کچھ کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو خیر بہت اچھی ملاقات رہی۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ ڈاکٹر صاحب نے ہر چیز میں اتباع سنت، یعنی جو اس دور میں بھی رہتے ہوئے، جیسے اس جدید دور میں رہتے ہوئے بھی وہ چیزیں استعمال فرماتے تھے جو سنت ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ جو ہیں یا بکری کا گوشت کھا لیں یا پھر اونٹ کا گوشت، گائے کا گوشت آپ نہ کھایا کریں، اور بھی کئی نصیحتیں فرمائیں۔ آخر میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرا وزن جو کم ہوا ہے وہ صرف غذا کم کرنے سے ہوا ہے۔ جو غذا بالکل محدود کر دی اور کھانا بہت کم کر دیا تو وزن خود ہی کم ہو گیا الحمدللہ۔ اور یہی طریقہ سنت بھی ہے کہ 1/3 کھانے کے لیے رکھیں اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ تو کھانا کم کر دیں، خوراک کم کر دیں، روٹی کم کر دیں، چاول کم کر دیں۔ اگر 2 پلیٹ کی بھوک ہے 1 پلیٹ کھائیں، 2 روٹی کی بھوک ہے 1 روٹی کھا لیں، بس وزن خود ہی نارمل ہو جائے گا، کچھ عرصے میں اسمارٹ ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سنت کے موافق کھانے کی توفیق دے، اور سنت کے مطابق تمام اعمال میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔